السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل اردو ڈاکومنٹری۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک حقیقت پہ مبنی ڈاکومنٹری۔ اس ڈاکومنٹری میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک ایسا سڈن اٹیک جو رہتی دنیا تک ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جی ہاں، ہم اس حملے کی بات کر رہے ہیں جو جاپان نے امریکہ پر 7 دسمبر 1941 میں کیا۔ دوستوں، کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ 7 دسمبر کی وہ صبح دنیا کی تاریخ میں کبھی بھولی نہیں جا سکتی۔ اس حملے کو پرل ہاربر اٹیک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جاپان کی طرف سے کیا جانے والا ایک ایسا سرپرائز ملٹری اسٹرائک تھا جس نے اس وقت کے ابھرتے سپر پاور کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ واقعہ امریکہ کی ایک ریاست ہوائی میں موجود ایک جزیرے ہونولولو کے مقام پر ایک امریکہ کے نیول بیس پہ کیا گیا تھا۔ سن 1941 کے شروع میں امریکہ نے جاپان کے تمام اثاثوں کو منجمد کرنے کا حکم دیا تھا اور جاپان پر مختلف پابندیوں کے لگتے اب جاپان کو نئے قدرتی وسائل جاری رکھنے کے لیے اپنی ایفرٹس جاری رکھنی ضروری تھی۔ اس کے ساتھ ہی جاپان کو مزید روکنے کے لیے امریکہ نے جاپان کی تیل کی سپلائی بھی روک دی تھی، جس سے جاپان میں ہونے والی بہت سی سرگرمیاں متاثر ہوئی تھیں۔ ان تمام پابندیوں کے رد عمل میں جاپان نے اچانک اس بندرگاہ میں حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اپنے خلاف بحر الکاہل میں نافذ کی گئی بحری ناکہ بندی کو توڑنے کا عزم بھی کیا تھا۔ دوستو، ہم یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بندرگاہ امریکہ کے لیے ایک نہایت ہی اہم بندرگاہ تھی، جس کو 1900 سے 1908 کو ہوائی بحر الکاہل میں ایک بہترین قدرتی وسائل کے طور پر دیکھا جا رہا تھا، جہاں پر بحری اڈے بنا کر جہازوں میں ایندھن اور ریپیئر مینٹیننس کے عمل کو بآسانی طور پر کیا جا سکتا تھا۔ اس وجہ سے بھی یہ اتنی اہمیت کا حامل تھا۔ اسی عرصے کے دوران امریکہ میں اس بندرگاہ پر مختلف تعمیراتی کام کا آغاز بھی کر دیا گیا تھا، جس میں بڑے اسٹوریج شیڈز، مشینی فیسلٹیز، گیس لائنز، واٹر سپلائی سسٹم اور دیگر زندگی کی سہولیات بھی شامل تھیں، اور اسی وجہ سے یہ پیسیفک اوشن یعنی کہ بحر الکاہل کا سب سے بڑا بحری اڈہ بننے جا رہا تھا۔ اور ان تمام تعمیرات کے بعد پرل ہاربر کا نام وجود میں آیا۔ دوستوں، ہم یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ جاپان کو امریکہ کا یہ اقدام اور تعمیرات کا سلسلہ بالکل بھی نہ بھایا، اور جاپانی رہنماؤں کے اندر اس کو لے کر بہت سے سوال جنم لے رہے تھے۔ حالانکہ جاپان کے وزیر اعظم توجو ہیڈیکی سمیت کئی جاپانی رہنما کا خیال تھا کہ امریکہ پر حملے کا انجام ان کی شکست ہوگی، لیکن پھر بھی وہ اس کے نتائج سے بالکل بے خبر تھے۔ تاریخ کے کچھ تحریر نگاروں نے اپنے کالم میں یہ بھی لکھا ہے کہ شروع میں اسے جاپان کی ایک زبردست فتح سمجھا جا رہا تھا، لیکن اگر اس کو طویل المیعاد حکمت عملی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ حملہ جاپان کی ایک فاحش غلطی ثابت ہوا، کیونکہ اس سے امریکہ کو جنگ عظیم دوم میں کودنے کا موقع ملا اور یوں جنگ کا پانسا اتحادیوں کے حق میں پلٹ گیا۔ دوستوں، در حقیقت یہ معرکہ تاریخ کو بدلنے والے چند واقعات میں شمار کیا جاتا تھا۔ امریکہ جو اس وقت ایک ابھرتی ہوئی عسکری اور اقتصادی قوت تھا، اور اس نے ایک بڑی تعداد میں فوجی دستے جدید اسلحوں سے لیس اپنے اتحادیوں کو بھیج رکھے تھے تاکہ اس وقت کی دوسری قوتوں بالخصوص جرمنی، اٹلی اور روس جیسی طاقتوں کا مقابلہ بآسانی اور پورے زور کے ساتھ کیا جا سکے۔ اسی واقعے کی روشنی میں جیمز رس بریجر نے اپنی کتاب بیٹریل ایٹ پرل ہاربر میں لکھا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل کو جاسوسی اداروں نے پرل ہاربر پر جاپانیوں کے حملے کی پیشگی اطلاع دی تھی، مگر چرچل نے اسے امریکی صدر روز ویلٹ سے چھپا کر رکھا تاکہ امریکہ کو بھی جنگ میں شامل ہونا پڑے۔
پرل ہاربر کے حملے کے بعد اگلے ہی دن جاپان نے امریکہ سے جنگ کا اعلان کر دیا، لیکن اس اعلان کو مکمل طور پر نہیں کیا گیا تھا۔ اسی دن 8 دسمبر کو یو ایس کانگریس نے بھی جاپان کے ساتھ آفیشلی جنگ کا باقاعدگی کے ساتھ اعلان کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں جرمنی اور اٹلی نے بھی امریکہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ چونکہ یہ حملہ جنگ کے اعلان کے بغیر اور بغیر کسی واضح انتباہ کے ہوا تھا، اسی لیے اس کو ٹوکیو ٹرائل میں ایک جنگی جرم قرار دیا گیا۔ یہ منصوبہ 1941 میں ایڈمرل اسورو کویاماموتو کے زیر اہتمام جاپان کی کمان کے تحت شروع ہوا تھا، اس لیے اس میں اسورو کویاماموتو اور ریئر ایڈمرل راؤ نوسوک کوساکا، کیپٹن مانوور گیندا اور باماموتو کے ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف اور کیپٹن کامو کوریشیما بھی شامل تھے۔ اس منصوبے کے مکمل ہونے پر جاپان نے اپنے پائلٹوں کو تربیت دینا شروع کر دی اور سارا جنگی سامان اور انٹیلیجنس کو اکٹھا کیا۔ ان تمام تر تیاریوں کے باوجود جاپان کے شہنشاہ ہیروہیتو نے اس معاملے کو امپیریل کانفرنس، جو کہ 5 نومبر کو منعقد کی گئی تھی، تمام جاپانی رہنماؤں کے ہمراہ اس خفیہ حملے کو مشاورتی طور پر زیر بحث لیا تھا اور اپنے فیصلے کو قلم بند کرتے ہوئے اس پلان کی منظوری نہ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ چونکہ 1 دسمبر تک شہنشاہ کی طرف سے کوئی حتمی اختیار نہیں دیا تھا، اس کے بعد جاپانی رہنماؤں کی اکثریت نے اسے ہالنوڈ اور چین واقعے کے ثمرات کو ختم کرنے اور منچوکو کو خطرے میں ڈالنے اور کوریا پر جاپانی کنٹرول کو نقصان پہنچانے جیسے مشورے کو بحث کا مرکز بنایا۔ 1941 کے آخر تک بہت سارے مبصرین کا خیال تھا کہ امریکہ اور جاپان کے مابین دشمنی قریب آ چکی ہے۔ پرل ہاربر پر حملے سے عین قبل ایک سروے کے مطابق یہ بات سامنے آئی تھی کہ 52% امریکن نے جاپان سے جنگ کی حمایت کی تھی اور 27% نے مخالفت، جبکہ 21% نے اپنی کوئی رائے نہیں دی تھی۔ اگرچہ اس صورتحال کی سنگینی دیکھتے ہوئے امریکہ نے بحر الکاہل کے اڈوں اور وہاں کے عملے کو الرٹ کر دیا تھا، اور امریکہ کے ایک اندازے کے مطابق اگر ایسا ہوا تو پرل ہاربر پر پہلا نشانہ ہوگا۔ دوستوں، ہم یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جاپانی حملے کے کئی بڑے مقاصد تھے۔ پہلا اس کا مقصد اہم امریکی بحری بیڑوں کو تباہ کرنا تھا، جس کے تحت بحر الکاہل کے بیڑے کو ڈچ ایسٹ انڈیز اور ملایا کی جاپانی فتح میں مداخلت کرنے سے روکنا تھا، اور جاپان کو بغیر کسی مداخلت کے جنوبی مشرقی ایشیا کو فتح کرنے کے قابل بنانا تھا۔ اور دوسرا، یہ توقع کی جا رہی تھی کہ 1940 ونس واش ایکٹ کے ذریعے جہاز سازی کی اجازت سے قبل اپنی حیثیت کو مستحکم کرنا اور بحری قوتوں کو بڑھانا بھی تھا۔ جاپان کی طرف سے یہ امید بھی کی جا رہی تھی کہ اس حملے سے امریکی حوصلے پست ہو جائیں گے اور امریکی حکومت جاپانی مفادات کے برخلاف اپنے مطالبات کو چھوڑ دے گی اور جاپان کے ساتھ سمجھوتہ امن کی کوشش کرے گی۔ اس حملے میں جاپان کے 6 طیارہ بردار بحری جہازوں سے اڑنے والے 353 ہوائی جہازوں نے حصہ لیا تھا۔ اس حملے کے نتیجے میں امریکہ کے 8 بحری جہاز تباہ ہوئے اور 9 کو شدید نقصان پہنچا۔ 188 لڑاکا طیارے مکمل طور پر تباہ ہو گئے، جبکہ 2403 امریکی فوجی اور 68 شہری بھی ہلاک ہوئے۔ ان تمام حملوں میں اس وقت امریکہ کے بحری بیڑے کے 3 طیارہ بردار جہاز اس وقت بندرگاہ پہ موجود نہ تھے، اس لیے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا۔ اس حملے میں جاپان کی اسٹریٹجی 3 ویوز پر مشتمل تھی، جس کو کمانڈر متسو فوچیدا لیڈ کر رہے تھے، جس میں پہلی ویو میں 3 گروپس کو مختلف ٹاسک کے ساتھ انٹر ہونا تھا اور ان کے ٹارگٹس بیٹل شپس اور ایئر کرافٹ کیریئر کو تباہ کرنا تھا۔
اسی طرح دوسری ویو میں بھی 3 گروپس کو تشکیل دیا گیا تھا، جس کو لیفٹیننٹ کمانڈر شیگی کازو شیمازاکی لیڈ کر رہے تھے، اور اس میں بھی 3 گروپس بنائے گئے تھے جن کا مقصد 249 کلو گرام اور 60 کلو گرام کے بمز کو گرانا تھا۔ اب اگر ہم بات کریں تھرڈ ویو کی، تو اس کو لانچ ہونے سے پہلے ہی روک دیا تھا، جس کا افسوس یاماموتو کو بعد میں ہوا۔ اچھا، اس ویو کو حکام کی طرف سے آفیشیلی طور پہ روکا گیا تھا، اور یہ ارادہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اتنے حملوں کے بعد امریکہ سرنڈر کر لے گا اور اپنی ہار کو تسلیم کر لے گا۔ یقیناً جاپان کے ان حملوں سے امریکہ کا بھاری بھرکم نقصان سامنے آیا، اور جانی نقصان بھی بہت بڑے پیمانے پر ہوا، جس کو تاریخ میں کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ جاپان نے اس منصوبے کو عملی شکل دے کر امریکہ کے غصے کو مزید بڑھا دیا، جو آگے چل کر ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرانے کی وجہ بنا۔ دوستو، اگر آپ ہیروشیما اور ناگاساکی کے بارے میں حقیقی معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس اردو ڈاکومنٹری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ یوں ہی جڑے رہیں۔ دوستوں، یہاں میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں اور ضرور اس کو سبسکرائب کریں۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔